ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سریہ، جس کو ہم نے پڑھا تھا نا، سریہ کسے کہتے ہیں، جو آپ نے لشکر روانہ کیا ہو، تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ ذات الرقاع اس کو کہتے ہیں، پٹیوں والا غزوہ، غزوۃ الرقاع بھی اس کو کہتے ہیں، ذات الرقاع بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس میں گئے تو یہاں تک کہ ان کے جوتے پھٹ گئے صحابہ اکرام کے، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ پٹیاں باندھ لی کپڑے کی، لیکن غزوہ سے پیچھے نہیں ہٹے، جنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہیں اس جنگ میں پتے تک کھانا پڑے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ساز و سامان جو لے کے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اتنا ختم ہوا کہ کھجور جو تھی نا، ان کو روز کی 2 کھجوریں ملتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، تو یا کم ہو گئی تو 1 کھجور ملنے لگی۔ صحابی جن کو بتا رہے ہو کہتے یہ کھجور سے کیسے گزارا، کہتے پورا دن منہ میں رکھتے تھے، اس کو چوستے رہتے تھے۔ کہتے اچھا 1 کھجور بس ملتی تھی؟ کہتے ہاں، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب 1 کھجور بھی نہیں ملتی تھی اور ہم صرف گٹھلیاں چوستے تھے۔ ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں پھر ایسا وقت آیا کہ بھوک سے نڈھال تھے، اونٹ کا ذبح کر کے اس کا پانی جمع کیا ہوتا ہے نا اپنے اپنے معدے میں، وہ بھی پیا گیا، لیکن پھر بھی ہماری جو تھی وہ بھوک ظاہر ہے، اتنا لشکر تھا جو بھی۔ فرماتے پھر ہم کنارے سمندر کے پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑی مچھلی جو تھی وہ سمندر کے باہر آ کے گری ہوئی تھی۔ ہم نے اس کا گوشت کاٹا، اس کو پکایا، بھونا، کھایا، کھاتے گئے، اور اس کو ذخیرہ بھی کر لیا ہم نے، خشک کر لیا جاتا تھا دھوپ میں گوشت کو نا، پھر اسے ذخیرہ کر لیا جاتا تھا اپنے پاس نمک وغیرہ لگا کے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کی آنکھ کا جو ہڈی تھی نا، اس کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گئے تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور اتنی بڑی وہ مچھلی تھی کہ جو لشکر کا امیر تھا اس نے سب سے اونچے اونٹ کو، اس کے اوپر سب سے اونچا جو بندہ تھا لشکر میں، اس کو بٹھایا اور اس مچھلی کی پسلی کو کھڑا کیا، اس کے نیچے سے گزارا تو بھی اس پسلی تک اس کا سر نہیں لگ رہا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امبر مچھلی اس کا نام یعنی آتا ہے حدیث میں۔ پھر آ کے جب نبی پاک کو اس پورے واقعہ کی اطلاع دی تو فرمانے لگے، آپ نے فرمایا وہ اللہ نے تمہارے لیے کھانا بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی، اس میں سے اگر کچھ ہے تو مجھے بھی دو جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، کیونکہ وہ ذخیرہ بھی کر کے لائے ہوئے تھے اس میں سے۔ تو یہ یعنی حدیث کی مفہوم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اتنے غزوات، جتنے بھی آپ نے جہاں بھی بھیجا، ہر اس میں غزوہ میں شرکت کی، ہر جنگ میں جا رہے ہیں، ہر لڑائی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنے ہیں، ظاہر قرض ہے اس کو بھی اتارنا، یہ